अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का ये व्लॉग बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही प्यारे दोस्त और हर दिल अजीज शख्सियत, ज़िला कोटली की जानी और पहचानी शख्सियत, मशहूर और मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन जनाब डॉक्टर साजिद मंजूर साहब, जो कि कल एक अलमनाक हादसे के अंदर अपनी जान की बाजी हार गए, उनके लिए बना रहा हूँ। इस व्लॉग के अंदर सबसे पहले हम उनके वालिद मोहतरम की बात सुनते हैं और फिर हम अपनी बात रखते हैं। मैं बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पता नहीं कहाँ से आए हैं। मुझे यकीन है कि आप कोटा से पीछे वाले इलाके जो है उनसे आए होंगे। मुझे यकीन है कि आप बाग से आए होंगे। मुझे यकीन है कि आप मोराह से आए होंगे। मुझे यकीन है कि आप पलंदरी के दूसरा इलाकों से आए होंगे, चिड़ोली से आए होंगे, निकाल के इलाकों से आए होंगे, डिडाल से आए होंगे, चकसवानी से आए होंगे, रावलपिंडी से भी हो सकता है कोई आए हो, क्योंकि उनके पास रावलपिंडी से ही बहुत जाया करते थे। बहुत सारी मेरा बेटा है, मैं उसकी तारीफ क्या करूँगा। अलबत्ता मुझे याद है कि डॉक्टर नजीब नकी जब वज़ीर सेहत थे तो दर्जनों मरीज उन्होंने रावलपिंडी से डॉक्टर साजिद मंजूर के पास भेजे कि भाई यहाँ क्यों धक्के खा रहे हो, जाओ जाकर मेरा बताओ साजिद को, वो रात को ऑपरेशन करेगा, सुबह आपको घर मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए और ऐसे लोग भी उसके हक में डॉक्टर नजीब नकी साहब को चीफ गेस्ट बना के कल्याण में और उस इलाके पलंदरी के इलाके में उनके लिए आज़ाद रहने की बात करते रहे। इसमें सारे ये पलंदरी कोटली, रावला कोट, MS, DHO और सर्जन को बुलाकर वो नमूना पेश करते रहे कि ये होता है डॉक्टर। मैं अपने बेटे की तारीफ ज़ाहिर करूँगा, सबके बेटे मेरे बेटे की तरह ही हैं, सब तो इसी तरह अजीज हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं गया, मेरी सारी फैमिली, अल्लाह ताला ही अगर मुझे दे कहीं मेरे मेहमान बदल थे, शायद ये ना हो सके। अल्लाह ताला से मांगता हूँ। मैं एक बात मैं आपको बता दूँ कि कहीं कोई गलती भी अगर ऐसी है, थोड़ा सा एक मल्क साहब ने बात की है तो मेरे भाई अंसर अब्दाली साहब और उसकी अक्सर टेलीफोन पर बात होती थी। आपने वो पोस्ट उसकी देखी होगी जिसमें उसने कहा था कि मुझे डॉक्टर साहब ने मशावरत से मुझे भेजा है। मैंने कहा है मुझे भेज दे, वहाँ बंदा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरी का इज़हार किया कि वहाँ किसी को भेजना है, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने उन्हें कहा है कि आप मुझे भेज दें। तो उनके कहने पर अब्दाली साहब ने उसे भेजा है, वो कोई जबरन नहीं भेजा। इन्होंने 2 महीने के लिए भेजा था, लेकिन वो खुद चाहता था कि ऐसे डिस्टर्ब होगा कोर्टी अस्पताल भी और बाकी उनके हल्के भी ये मामला होते हैं। तो उन्होंने पहले तो खुद कभी नहीं कहा और फिर 2 दिन पहले इन्होंने दुरुस्त कहा कि मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब कहता है कि मैं हजपात जाऊंगा, किसी और को डिस्टर्ब ना करें, मैं मीरपुर से ही हजपात जाऊंगा और अगर बाकी उसकी डॉक्टर की छुट्टी बाकी मेरे हाथ से आने के बाद हुई तो वो भी मैं 1 महीना या 2 महीने में लगा दूंगा। मैं ड्राइवर के साथ जाता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप सफीर को बिल्कुल ना छेड़े, सफीर के पास ड्राइवर कोई नहीं है, DHO अस्पताल भी डिस्टर्ब होगा, वो सारे मामला खराब होंगे। मैंने इन्हें मैसेज दिया था परसों, ये कहते थे मैं आज आर्डर जारी करना चाहता हूँ साजिद का। मैंने कहा था जारी, साजिद कहता है कि मैं आपको जाऊँगा अपने साथ, मैं आराम से जाता हूँ, मुझे तो इसलिए कोई गलत की बात नहीं है मेरे ख्याल में। हम किसी से कोई शिकवा कभी करते ही नहीं। तो आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ उन्होंने जमले ज़फीर। और एक बात मैं बता दूँ कि ये जमले ज़फीर जो है मेरे जो तल्लक वाले मेरे पार्टी वाले जो लोग हैं उसमें से 10% भी यहाँ नहीं होंगे। बाकी सारे ये डॉक्टर साजिद के मरीज हैं, कोई उसके चाहने वाले कोई है, पता नहीं क्या क्या तल्लक था उसका। ये वो लोग हैं जो उसके डॉक्टर साजिद के हैं, ये मेरे नहीं है। ये थे डॉक्टर साजिद मंजूर साहब के वालिद मोहतरम
جو اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ محکمہ صحت عامہ ان کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ساجد صاحب جو تھے انہوں نے یہ جو ڈیوٹی تھی جو ان کو اسائن کی گئی تھی وہ اس کو بخوبی نبھا بھی رہے تھے، اور بلکہ انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی کہا۔ اور ویسے بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کوئی بھی آفیسر جو ہوتا ہے وہ گریڈ 17 سے اس کا اوپر کا جو آفیسر ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری اسٹیٹ کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر جا کے کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی ایک ہاسپٹل مختص نہیں ہوتا ہے۔ جو اس کی ایکسپرٹیز، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی سینئرٹی اور اس کی اپ گریڈیشن ہوتی جائے گی تو اس کے جو ہے وہ ہاسپٹل بھی چینج ہوتے جائیں گے، ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہنا کہ اس کے لیے محکمہ صحت عامہ ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت غلط ہے، اور جن لوگوں نے یہ بات کی ہے ان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اگرچہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دکھ میں، تکلیف میں اس طرح کی بات کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برحال اس طرح کی بات کم از کم نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور پہلو سے۔ میں نے ایک گزشتہ کچھ دن میں پہلے جو ہے رمضان کریم کے اندر ایک ویڈیو لگائی تھی جو کہ حویلی کوسٹر حادثہ کی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوسٹر جو ہے وہ کس طرح آرام کے ساتھ پیچھے آ رہی ہے، اور دیوار کے اوپر جو انہوں نے باڑے سی بنائی ہوئی ہیں اور پتھر کی اور سیمنٹ کی، وہ اس کے اوپر جو ہی آ کے لگتی ہے تو اس کو لے کے نیچے چلی جاتی ہے۔ کل ساجد منظور صاحب جس سڑک کے اوپر سے ان کا گزر ہوا، یقین مانیں کہ یہاں پہ بہت دفعہ میں بھی یہاں سے گزر ہوا، اور میں اکثر جگہ جاتے ہوئے یہ جو جگہ ہے، یہ خاص طور پہ یہ جو جگہ ہے، یہ یہاں سے لے کے یہ آگے جو نہر سی ہے، وہ آبشار سی ہے، یہاں تک جاتے ہوئے میں اکثر اوقات جو ہے نا میرا دل کانپتا تھا۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ چونکہ پیچھے سے سٹریٹ آتی ہے، آگے سے موڑ آتا ہے، اور یہ ایک ایسی کرو سی جگہ ہے کہ بالکل آگے بہت بڑی بڑی کھائیاں ہیں، اور یہ پورا جو سرکل یہ جو چلتا ہے کوٹلی کا اس سڑک کے اوپر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی کھائیاں ہیں نیچے۔ میں چونکہ تقریباً کوئی 4-5 سال اس سڑک کے اوپر میں بھی مسلسل میرپور اور کوٹلی آتا جاتا رہا ہوں، تو اس حوالے سے مجھے اس سڑک کے بارے میں بخوبی علم ہے کہ یہاں پہ بہرحال جو اگر قصور کسی کا بنتا ہے تو وہ جو تعمیرات عامہ جو شہرات والے ہیں یہ ان کا کام بنتا ہے۔ اور میں اس موقع کے اوپر یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ بالکل یہ بجا ہے، اس میں وہ لوگ جو محکمہ صحت عامہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان کو وزیر تعمیرات عامہ، جو اس وقت کا وزیر تعمیرات عامہ جس نے یہ سڑک تعمیر کرائی، جس نے یہ پڑیاں تعمیر کرائی، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسین ہے، جو ٹھیکیدار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ ساجد منظور کی اگر کسی کے اوپر اگر ایف آئی آر بنتی ہے تو یہ اس کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے، اور اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی بھی چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ آزاد کشمیر کے اندر کتنے ایسے حادثات ہو چکے ہیں جو ان سڑک کے بنیاد کے اوپر، سڑک کے باعث کے اوپر، اگر انہوں نے حفاظتی دیواریں اگر انہوں نے درست لگائی ہوتی، اگر صحیح لگائی ہوتی، اور اگر وہ روکنے کے لیے لگائی ہوتی تو یقینی طور پر بے شمار قیمتی جانیں جو تھیں وہ بچ سکتی تھیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اللہ کی مرضی کہہ کے، وہ اس کو قدرتی حادثہ کہہ کے، وہ اس کو قدرتی جو ہے وہ ایک نقصان کہہ کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور آمین ثم آمین کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ڈیولپ کنٹریز کے اندر یہ اگر حادثہ پیش آتا، یورپین کنٹریز کے اندر اگر یہ واقعہ پیش آتا تو اس کی پلنٹی لازم لازم اس وقت کے منسٹر اور اس وقت کے پرائم منسٹر اور اس وقت کے ایکسین اور اس وقت کے جو اس وقت کے شہرات کا جو انجینئر ہے، چیف انجینئر، اس کے اوپر لازمی جاتا کہ یہ آپ نے کیا مٹیریل لگایا ہے کہ گاڑی جو اس کے ساتھ ٹکراتی ہے پوری پلی، یہ بھی نہیں کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، پلی جڑ سے اکھڑی وہ نیچے جا کے پڑی ہوئی۔ تو یہ یقین مانے کہ جب تک آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک آپ لوگ جو ہے وہ اس کا نقصان، اس کا خمیازہ آپ لوگ بھگتے رہیں گے۔ میں آزاد کشمیر کے تمام عوام سے، پاکستان کی بھی تمام عوام سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ روڈ حادثات ہو رہے ہیں سڑکوں کی ناقص تعمیر کی وجہ سے، سڑکوں کے کھڈوں کی وجہ سے، اور سڑکوں کے جو آگے حفاظتی بند نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا مقدمہ ان حرام خوروں کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ جو پیسہ اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں وہ کسی کے خون کے بدلے میں وہ اپنا جو پیسہ ہے وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں یا اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں جو حرام کی کمائی کر کے کھا رہے ہیں۔
ولاگ اگر میرا پسند آئے اس کو لازمی لائک بھی کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، والسلام۔ راجہ ندیم ولاگ، یونائٹڈ کنگڈم۔